یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے اسلام پر عمل نہیں ہوا تو بجائے اس کے کہ توبہ استغفار کرتے، انہوں نے اسلام کا مسئلہ ہی چینج کر دیا. آپ کو پتہ ہے کہ آج سے 30-40 سال پہلے پاکستان میں کسی بھی مکتبہ فکر میں کوئی بھی یہ فتویٰ نہیں دیتا تھا کہ شلوار یا پینٹ خاص طور پہ نماز کے دوران ٹخنوں سے نیچے کر سکتے ہیں. کوئی بھی نہیں ملے گا آپ کو 20-30 سال پہلے. لیکن اب ایک طبقے نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ پینٹ کو فولڈ نہیں کر سکتے آپ. بتاؤ نہیں لایا کہ نہیں لایا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ مارکیٹ میں کیا لایا ہے؟ نئی چیز لایا ہے. حالانکہ وہ جو فولڈ کرنے سے متعلق احادیث ہیں ان کا مفہوم یہ ہے کہ بعض لوگ آستینیں ایسے یوں کر کے اوپر چڑھا لیتے ہیں یہاں تک، دیکھنے میں آپ کی ہیئت عجیب سی ہو جائے. سب علماء اس کا یہی مطلب لیتے تھے کہ آستینوں کو نماز میں ایسے چڑھانا یہاں تک یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. لیکن چونکہ پینٹ یا شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا ایک مشکل کام ہے، عام رواج نہیں ہے اس کا. لوگ کہتے ہیں جی یہ تو مولانا آ رہا ہے، ملا آ رہا ہے. آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھا ہوگا، وہ بھی پینٹ کو فولڈ کرتے ہیں ٹخنوں سے اوپر. اللہ کا خوف ہے نا، حدیث پڑھی ہوئی ہیں انہوں نے. میں جب ان کے گھر گیا تو ان کی شلوار آدھی پنڈلی تک. آپ آدھی پنڈلی نہ رکھیں، صرف ٹخنوں سے اوپر رکھ لیں. نہیں رکھا جاتا آپ سے، توبہ استغفار کریں، اللہ سے توفیق مانگیں، اے اللہ جب توفیق دے گا کر لوں گا. لیکن جب مذہبی اسکالر یہ کام شروع کر دے، ایک عامی آدمی کرے گا، لوگ کہیں گے بھائی یہ سنت پر عمل کیوں نہیں کر رہے، وہ کہے گا بھائی دعا کرو اللہ مجھے عمل کی توفیق دے، اس کی جان آسانی سے چھوٹ جائے گی. لیکن جب یہ کام مذہبی اسکالر کرے، سنت کی مخالفت، لوگ پوچھیں گے محترم آپ تو اسپیچ کرتے ہیں، آپ تو ایک اسپیکر ہیں، آپ تو موٹیویٹر ہیں، آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ شریعت پہ چلو، آپ کیوں ببانگ دہل شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں؟ اب اس کے پاس یہ تعویل ہوگی کہ دعا کرو اللہ مجھے عمل کی توفیق دے، ہوگی ہے اس کی؟ وہ یہ تعویل نہیں کر سکتا. نتیجہ یہ نہیں، کیونکہ کھلے عام کر رہا ہے نا. ایک جرم ہوتا ہے انسان چھپ کے کرتا ہے، اس سے لوگوں کا ایمان خراب نہیں ہوتا، وہ اس کا اللہ کا معاملہ ہے. ایک جرم ہوتا ہے جو آپ لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں اور کھلے عام اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. اس سے آپ کی دعوت اور آپ کی تبلیغ میں اثر باقی رہے گا؟ بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی بالکل بھی اب تک پابندی نہیں ہے، لگ سکتی ہے کسی بھی ٹائم پہ. اس لیے جب تک پابندی نہیں ہے تو آپ بول لیا کریں. تو میں ایسا کر رہا تھا، اگر مذہبی اسکالر کھلے عام اللہ کے حکم کی دھجیاں اڑائے، لوگ اس سے پوچھیں کہ آپ ہمیں تو صبح و شام سنت 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 شریعت شریعت، اب آپ خود شریعت کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا دعا کرو اللہ مجھے عمل کی توفیق دے، یہ کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتا. اب اس کے پاس دو ہی آپشن ہیں، یا تو توبہ کر کے انسان کا بچہ بن جائے، یا شریعت کے مسئلے کو کیا کر دے، چینج، کہ جی میری تحقیق یہ ہے کہ یہ جائز ہے. تو کہیں بھی صحابہ، تابعین، تابع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین سے نہیں ملتا کہ انہوں نے مرد کے لیے لباس کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے کی اجازت دی ہو. اس بارے میں بہت ساری واضح احادیث ہیں. لہذا جس مکتبہ فکر کو بھی اٹھا کے دیکھیں، 15-20 سال پہلے، 30 سال پہلے کوئی ایک مکتبہ فکر بھی ایسا نہیں تھا، جو مشہور مکتبہ فکر ہے ان کی بات کر رہا ہوں، کہ اس نے اجازت دی ہو کہ مرد اپنے ازار کو یا شلوار کو یا پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے کر سکتا ہے. کہیں بھی نہیں ملتا. کوئی مجبوری ہو ایک الگ بات ہے، مجبوری کے حکام اس پہ میں بات کر چکا ہوں. نارملی اس کی اجازت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبل صلاة رجل مسبل ازارہ، اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتے جو اپنے ازار کو نیچے کرے ٹخنوں سے. اب ٹخنوں سے اوپر کرنے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو آپ پینٹ چھوٹی سلوائیں، یا ازار یا شلوار چھوٹی سلوائیں، یا آپ اس کو اوپر سے کیا کریں، فولڈ کریں. ہمیشہ سے یہی ہوتا آ رہا ہے. اب کچھ مذہبی اسکالرز نے جب دیکھا کہ ان کو شو مارنی ہے، ان کو لبرل بننا ہے، سوسائٹی کے حساب سے چلنا ہے، تو چند سال پہلے یہ فتویٰ کیا ہو گیا، چینج. اور وہ حدیثیں جو آستینوں سے متعلق ہیں کہ فولڈ کرنا جائز نہیں ہے، وہ کدھر لے جا کے فٹ کر دیں، شلوار پہ اور پینٹ پہ لے جا کے فٹ کر دیں، جس کے بارے میں صریح حدیث موجود ہے کہ ان کو ٹخنوں سے نیچے نہیں لے کے جانا.
میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ حدیث تو ان کے پاس بھی ہے, ریفرنس ان کے پاس بھی ہے. بار بار میں کہتا ہوں کہ اس زمانے میں پبلک کو حدیث کے ریفرنس کے ذریعے بے وقوف بنانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بغیر دلیل جو بھی پھینکتا چلا جائے آپ اس کی مانتے چلے جائیں, لیکن آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون وہ علماء ہیں جو شریعت کو حقیقت میں فالو کر رہے ہیں, جن کے پاس علم بھی کامل ہے, اور کون ایسے ہیں جو اسلام کے نام پہ منجن بیچ رہے ہیں. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟